الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدر محترم علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں ماں اور بہنوں پیارے بچوں بندی کلاں کی اس جامع مسجد میں آج کا یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کے موضوع پر منعقد ہوا ہے اور دو اہم خطابات آپ نے سماعت بھی کر لیے ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پروگرام اتنا جلدی شروع ہوگا، میرا نمبر اتنا جلدی آ جائے گا، لیکن مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہاں کا ماحول جلدی پروگرام شروع کر کے جلدی ختم کرنے کا ہے۔ اس لحاظ سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ مجھے آنے میں تاخیر ہوئی اور کافی دیر سے آپ لوگ منتظر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور آج کی اس مجلس کو جن بھائیوں نے سجایا ہے، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج کا یہ مبارک اجتماع منعقد ہوا ہے، اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر انسان کا ایک گھر ہوتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اس گھر کا ایک فرد ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ ہم ڈائریکٹ آسمان سے اترے نہیں ہیں۔ بچہ دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا پوتا ہوتا ہے، کسی کا نواسا ہوتا ہے، کسی کا بھتیجا ہوتا ہے، کسی کا بھانجا ہوتا ہے۔ ان رشتوں سے پریوار بنتا ہے، خاندان بنتے ہیں، گھر بنتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ ایک بات محسوس کر رہے ہیں کہ آج ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مسائل ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں،
گھر برباد ہو رہے ہیں. یہ گھر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا ہے. مگر آج الٹا دیکھ رہے ہیں ہم. طلاقیں ہو رہی ہیں, خلا ہو رہا ہے, بھائی بھائی میں جھگڑے ہو رہے ہیں, باپ بیٹے میں بات چیت بند ہے, ساس بہو کی الگ کہانی ہے, نند اور بھابھی کی الگ کہانی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں, اور پھر اس گھروں کے اندر جو یہ بگاڑ ہے, یہ جو توڑ پھوڑ ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, سورہ تحریم کی آیت نمبر 6, جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو, ایمان والوں کو, ایک بہت ہی اہم حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے. اللہ اگر یہ کہہ دیتا اپنے آپ کو بچاؤ تو بات تو ختم ہو گئی تھی, مگر اللہ نے اتنا کہہ کر کے بس نہیں کیا کہ اپنے آپ کو بچاؤ. یہ کافی نہیں ہے, یہ کافی نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی فکر کریں. دنیا میں ہم صرف اپنی فکر نہیں کرتے, اپنے پریوار کی بھی فکر کرتے. اسی اعظم گڑھ کے اور مبارک پور اور مئو کے خطے کے ہزاروں لاکھوں لوگ آج کوئی سعودی میں ہے, کوئی دبئی میں ہے, کوئی قطر میں ہے. کیوں ہے بھائی؟ انسان کو اچھا تو نہیں لگتا ہے کہ اپنے پریوار سے دور رہے. ماں کا جنازہ ہے, بیٹا سعودی میں ہے, نہیں آ پا رہا ہے. بہن کی شادی ہے, بھائی باہر ہے, نہیں آ پا رہا ہے. خوشی اور غم کے کتنے موقع ہیں, پردیس میں رہنے والے نہیں شامل ہو پاتے. انسان اپنے گھر میں اتنی محنت نہیں کرتا ہے جتنی پردیس میں جا کے کرتا ہے. بعض لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے. یہاں تو صاحب ہم لوگ بڑی خوش فہمی کے شکار ہیں کہ صاحب وہ تو سعودی میں کام کر رہے ہیں, وہ تو بڑے وارے نیارے ہو رہے ہوں گے. ہاں تو صبح 8 بجے سے لے کے رات کو 8 بجے تک جانوروں کی طرح, مشین کی طرح کام کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے پریوار کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. میرے بچوں کو ڈھنگ کا کھانا نصیب ہو جائے, میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں, میری بیوی کو پسند کا سوٹ مل جائے, مجھے کچھ زمین مل جائے, یہی تو مقصد ہے. انسان اپنے پریوار کے لیے قربانیاں دیتا ہے. پریوار پر آنچ آ جائے, انسان اپنی جان کو جھوکے میں ڈال دیتا ہے. میں نے کتنے باپ کو دیکھا, بیٹا ہاسپٹل میں اگر موت اور زندگی کی کشمکش سے لڑ رہا ہے, باپ غریب ہے, زمینیں بیچ دیتا ہے, کھیت کھلیان بیچ دیتا ہے, بیٹے کی جان پہلے بچاتا ہے. میں نے ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں. دلی میں ہماری جماعت کے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اس وقت ہے مولانا ہارون سنابلی. ان کی کڈنی خراب ہو گئی, ان کے بیٹے نے اپنی کڈنی ٹرانسپلانٹ کی اور آج الحمدللہ وہ صحیح ہو گئے, اس وقت صحت و سلامتی کے ساتھ ہے. انسان اپنے پریوار کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال دے. جس پریوار سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں, کہ آپ یہ گوارا کریں گے, کہ آپ کا ضمیر یہ گوارا کرے گا, کہ آپ یہ پسند کریں گے آپ جنت میں جائیں اور آپ کی بیوی جہنم میں جائے, آپ جنت میں جائیں اور آپ کے بچے جہنم کی آگ میں جلیں, آپ کبھی گوارا نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہمارے پریوار کی محبت ہمیں یاد دلا رہا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے دنیا والو, اے ایمان والو, جس پریوار کے لیے 24 گھنٹے کھٹتے رہتے ہو, جس فیملی کے لیے تم خون پسینہ ایک کر دیتے ہو, اپنا شہر چھوڑ کے پردیس میں کمانے جاتے ہو, اس پریوار کو, اس فیملی کو, اس بیوی کو, ان بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ابھی میں بنارس سے آپ کے بیچ میں آ رہا تھا, ہمارے ڈرائیور صاحب بتانے لگے, وہ ابھی یہ آپ کے محمد آباد سے تھوڑی دور پہلے ایک وہ آیا ڈھابا آیا, بڑی رونق تھی, گرین پیراڈائز پلازا شاید اس کا نام ہے. بڑی رونق تھی صاحب, وہ فیملی لے کے آ رہے,
کوئی مئو سے آ رہا ہے, کوئی بنارس سے آ رہا ہے. انسان اچھی غذا کھانے جاتا ہے تو پریوار لے کے جاتا ہے. انسان تفریح کے لیے جاتا ہے تو پریوار کے لیے جاتا ہے. کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ جنت میں آپ اپنے پریوار کے ساتھ رہیں؟ اچھا, یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو. باپ بہت نیک ہے, بیٹا بھی نیک ہے, مگر بیٹا باپ کے لیول کا نیک نہیں ہے. باپ تہجد گزار ہے, باپ نفلی روزے رکھتا ہے, باپ بہت متقی ہے, پرہیزگار ہے, بیٹا بھی نیک ہے, اتنا نیک نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ جنت میں بھی کلاس ہوں گے, درجات ہوں گے, مراتب ہوں گے. اب جو باپ جنت میں گیا جنت کے ہائر کلاس میں, جنت کے اعلیٰ درجے میں ہے, اور بیٹا بھی جنت میں گیا تو نچلے درجے میں ہے. اب وہاں تو باپ کو دنیا کی ساری نعمتیں ملیں گی, لیکن باپ کا دل تڑپے گا کہ کاش میرے بیٹے میرے ساتھ ہو. باپ کا دل, باپ کی خوشیاں ادھوری رہیں گی. اس نے دنیا میں ہمیشہ دسترخوان پہ بیٹوں کو بٹھا کے کھلایا ہے, آج جنت میں کیسے بیٹوں کو چھوڑ کے کھا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ باپ کی یہ حسرت بھی جنت میں پوری کرے گا. سورۃ نور میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. اے ایمان والو, اگر تم ایمان والے ہو اور تمہاری اولاد بھی تمہارے نقش قدم پہ چل رہی ہے, الحقنا بہم ذریتہم, ہم تمہاری اولاد کے ساتھ تم کو ملا دیں گے. تم یہاں پہ پریوار کے طور پر تھے, فیملی کے طور پر تھے, وہاں بھی تم فیملی کے ساتھ رہو گے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو, اگر باپ کا درجہ اعلیٰ ہے اور بیٹے کا درجہ نیچا ہے, یا بیٹے کا درجہ اعلیٰ ہے باپ کا درجہ جنت میں کم ہے, تو اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجے والے کو ڈاؤن درجے میں, نیچے والے درجے میں نہیں ڈالے گا, نیچے والے کو اپ گریڈ کر دے گا. یہ اس کی رحمت ہے. وما التناہم من عملہم من شیء, اللہ کسی کے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا, کسی کے عمل کا بدلہ دینے میں کوئی کمی نہیں کرے گا. دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنے پریوار کے ساتھ جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. مگر یہ کام آسان نہیں ہے. یہ کام, اگر آپ شادی میں جاتے ہیں فیملی کو لے کر کے, ڈھابے میں جاتے ہیں فیملی کو لے کر کے, گھومنے جاتے ہیں فیملی کو لے کر کے, اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں فیملی کو لے کر کے, تو کچھ چیزوں کو آپ کو اپنانا پڑے. کچھ چیزیں ہیں جس کو فالو کرنا پڑے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی ہوگی اور اپنے بچوں کے ایمان کی بھی فکر کرنی ہوگی. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہمیں اپنے بچوں کی روزی روٹی کی فکر ہے. ہمارے بعد ہمارے بچوں کی زمین کتنی ہے, جائیداد کتنی ہے, پراپرٹی, اس کی تو فکر ہے. ہمارے بعد ہمارے بچوں کا ایمان کیا رہے گا, اس کی ہمیں فکر ہے. ہم قرآن و حدیث سے چلنے والے, ہم ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والے. ہماری بیٹی ایسے گھر میں جا رہی ہے جہاں قبروں پہ سجدہ ہو رہا ہے. ہماری بیٹی ایسے گھر میں جا رہی ہے جہاں شرک ہو رہا ہے, بدعات ہو رہی ہیں, خرافات ہو رہی ہیں. ہم نے ملان کیا تھا, گھر کا ملان کیا تھا, برادری کا ملان کیا تھا, اسٹیٹس کا ملان کیا تھا. ہم نے ایمان کا ملان نہیں کیا, ہم نے عقیدے کا ملان نہیں کیا. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی فکر کرو. ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, پروردگارا مجھے بھی بت پرستی سے بچا لے, اور میری آنے والی نسلوں کو, میرے بچوں کو بھی بت پرستی سے بچانا. اگر ابراہیم جیسے پیغمبر کو اس دعا کی ضرورت ہے, تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے ان کے ساتھ. ہمیں اور آپ کو تو اور زیادہ چنتا ہونی چاہیے, اور زیادہ فکر ہونی چاہیے. اور میرا جملہ نوٹ کر لو, بزرگوں سے نہیں کہتا ہوں, جوانوں سے کہتا ہوں, اگر 20 سال بعد زندہ رہے اس ملک میں تو دیکھو گے ایمان و عقیدے کی بڑی پریچھا اور آزمائش کا دور آگے آ رہا ہے. آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کی بچیوں کے لیے اپنے ایمان کو بچانا ایک بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا اس ملک میں. اس کے لیے ابھی سے کمر کس لو میرے بھائی. آنے والا دور بہت نازک دور ہے. کس طریقے سے آپ کو بلیک میل کیا جائے گا, کس طریقے سے آپ کو, آپ کے ایمان پر حملے کیے جائیں گے, آپ کو ابھی اندازہ نہیں, آپ کو شعور نہیں ہے. میرے پیارے ساتھی, ایمان کی فکر کرو, اپنی بھی, اپنے بچوں کی بھی. حضرت یعقوب علیہ السلام, جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا,
جو 12 بیٹوں کے باپ تھے، انہیں 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم تھا، 12 بیٹے ان کے، بیٹے اپنے باپ کی چارپائی کے ارد کھڑے ہوئے، باپ کا آخری ٹائم ہے، دنیا والے مرتے ہیں، زمین کی وصیت کرتے ہیں، جائیداد کی وصیت کرتے ہیں، سونا کی وصیت کرتے ہیں، چاندی کی وصیت کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، کیا وصیت کر رہے ہیں؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بچوں، میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ توحید پہ رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ توحید سے ہٹو گے تو نہیں، ایک اللہ کو چھوڑو گے تو نہیں؟ سارے بچے بیک زبان کہتے ہیں ابا جان آپ فکر نہ کریں، ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اسی مالک حقیقی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے تھے اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا ابراہیم کرتے تھے، اسماعیل کرتے تھے، اسحاق کرتے تھے۔ نبیوں کو اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہے، نبیوں کو اپنے بندوں کے ایمان، اپنے اولاد کے ایمان کی فکر ہے۔ اور ایک بات بولوں میرے بھائی، ایمان سے بڑی دنیا کی کوئی بات، دنیا کی ساری دولتیں ہے چاہیے دولت ایمان۔ دنیا کا سب سے غریب ترین انسان، جس کے سر پہ رہنے کو چھت نہ ہو، جس کے پاس کھانے کو دانا نہ ہو، جس کے پاس پینے کو پانی نہ ہو، اگر ایمان پر مرتا ہے وہ ایمان کی دولت لے کے دنیا سے جاتا ہے۔ واللہ 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 دنیا کے اس ارب پتی سے بہتر ہے جو ایمان کے بغیر دنیا سے جاتا ہے۔ اس ایمان کی دولت کی قدر کرو میرے بھائی، یہ ایمان کی دولت اگر بچا کے لے کے چلے گئے دنیا سے تو انشاءاللہ آخرت میں گھاٹے میں نہیں ہو۔ جنت پہ جانے کے بعد جنتی اللہ کی بارگاہ میں اقرار کریں گے، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جنتی کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو گھر کو اگر ٹوٹنے سے بچانا ہے میرے پیارے ساتھی، تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ایمان اور عقیدے کی فکر کرنی۔ دوسرا کام، گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا کہ کسی نے کسی بچی سے پوچھا کہ تمہیں نانی کا گھر کب تک اچھا لگتا تھا، نانی کا گھر کب تک اچھا لگتا ہے؟ تو بچی نے کہا جب تک مامیاں نہیں آ جاتی۔ بات کڑوی ہے مگر بات سچ ہے۔ آج بعض گھروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا مائکہ ان کے بھائیوں کی شادی کے بعد پرایا ہو جاتا ہے، اور ہمارے یہاں ایک سوچ بھی ہے کہ بیٹی پرائی ہوتی ہے، بیٹی تو پرایا دھن ہوتی ہے۔ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے یہ بیٹی، اسلام کی نظر میں بیٹی کبھی پرائی نہیں ہوتی، اسلام کی نظر میں آپ کی بیٹی کبھی پرائی نہیں ہوتی۔ آپ نے شادی کر دی، وہ اپنے سسرال چلی گئی، وہ 4 بچوں کی ماں بن گئی، دادی بن گئی، نانی بن گئی، مگر آج بھی وہ آپ کی بیٹی ہے۔ اور آپ کے مرنے کے بعد جب آپ کی وراثت بٹے گی تو اس وراثت میں آپ کے جتنے بیٹے حقدار ہوں گے ان کا جو حصہ ہے وہ ان کو ملے گا، اور آپ کی بیٹی بھی حقدار ہوگی، وہ پرائی نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی بیٹی۔ گھر ٹوٹ رہے ہیں آج، کیوں؟ گھر کے اندر عورتیں آتی ہیں، اور یہ عورتیں ہم جب تلاش کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بہو لینے جاتے ہیں، معاف کرنا میری ماں اگر میری بات کڑوی لگے تو، ہم اپنے گھر میں لانے والی بہو ایسی لاتے ہیں کہ 4 لوگ کہیں کہ ہاں فلانے کی بہو تو ماشاءاللہ ایک دم حور کے جیسے۔ ہماری تو ساری توجہ جو ہے وہ چہرے کی خوبصورتی پر ہے، اور یہ چہرے کی خوبصورتی اور یہ صورت کا حسن یہ چند دن رہتا ہے، لیکن سیرت کی خوبصورتی ایسی ہے کہ صدیوں تک باقی رہتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں کتنی عورتیں ایسی ہیں
دنیا سے چلی گئی ہزاروں برس ہو گئے، مگر ان کے ایمان کی خوشبو آج بھی موجود ہے، ان کے عمل کی خوشبو آج بھی موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کی صحیح بخاری کو ہم پڑھتے ہیں، امام بخاری کو ہم یاد کرتے ہیں۔ امام بخاری کو امام بخاری بنانے میں ان کی ماں کا بہت بڑا کردار ہے۔ امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے کچھ دنوں کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے ان کی تربیت کی اور باپ اور ماں دونوں کا پیار دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، عورت کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے گھر کو بنانے میں اور سماج کو بنانے میں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ دیندار عورت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے گھر میں دیندار عورت کو لاؤ۔ دیندار عورت گھر میں آئے گی، گھر کو ٹوٹنے سے بچائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو، اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو، اپنے منہ میں ایسی زبان پیدا کر لو جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اور ایسی بیوی لے کے آ جاؤ جو دیندار ہو، جو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے۔ دیندار عورت کو لے کے آ جاؤ، گھر والی نیک لے کے آ جاؤ۔ اور یہاں پر ایک چیز اور نوٹ کر لیجیے، ہمارے یہاں بہو لانے میں تو پھر بھی لوگ احتیاط کرتے ہیں، داماد کے سلسلے میں 100 خون معاف ہو جاتے ہیں۔ بیٹی کی شادی کرنا ہے، داماد ہمیں گورنمنٹ جاب والا مل رہا ہے، سبحان اللہ، لائف سیٹ ہے، ہمارا ہونے والا داماد گورنمنٹ جاب میں ہے، 70,000 80,000 روپیہ مہینہ کمائے گا۔ پتہ لگا شراب پی رہا ہے، کبھی کبھی کوٹھے پہ چلا جاتا ہے، طوائفوں کے پاس چلا جاتا ہے، خبر ملی، ہم نے نظر انداز کر دیا۔ ارے چلو، ہماری بیٹی نیک ہے، دیندار ہے، ہماری بیٹی گھر جا کے سنبھال لو۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کو کیا سمجھا ہے؟ آپ کی بیٹیاں سرف ایکسل ہیں، دوسروں کا داغ جا کے صاف کرے گی؟ آپ کی بیٹیاں کوئی واشنگ مشین ہے، اس میں شرابی کو ڈال دو شریف بن جائے گا، زانی کو ڈال دو شریف بن جائے گا؟ کتنا بڑا رسک ہے، کتنا بڑا خطرہ ہے جو ہم مول لے رہے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو ہم کسی شرابی، کسی زانی، کسی بدکار کے حوالے کرتے۔ امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب میری لڑکی کے رشتے بہت آ رہے ہیں، شادی کہاں کروں؟ کہا زوجھا التقی النقی، اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی انسان سے کرو، کسی متقی سے کرو، کسی پاک صاف انسان سے کرو۔ ان احبتھا اکرمھا، اگر وہ تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو عزت دے گا، وَإِن لَمْ يُحِبْهَا، اور اگر بیٹی سے محبت نہیں کرے گا، لم یہنھا، تو عورت کی توہین نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا۔ ایک نیک انسان کبھی بھی اپنی بیوی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو بہو بھی لاؤ تو دینداری کی بیس پر لاؤ، اور بیٹی کا رشتہ کرو، داماد کے اندر بھی دینداری دے۔ گھر کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، ایک کام اور کرنا پڑے گا، گھر کے اندر عبادت کا ماحول پیدا کرو، نماز کا ماحول پیدا کرو۔ آپ دنیا کی چیزوں کے بارے میں آپ محاسبہ کرتے ہیں۔ بیٹا سعودی میں کام کر رہا ہے، کسی مہینے سیلری نہ بھیجے، آپ کے کان کھڑے ہو جاتے، کہیں الگ سے کچھ بنا تو نہیں رہا ہے، کہنے پیسہ دے جائے۔ بیٹا آپ کا کام نہ کرے، وقت پر پیسہ نہ دے، آپ حساب لیتے ہیں۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ نے اپنے بچوں کی نماز کا حساب کب لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو۔ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، 10 سال کا بچہ عام طور سے بالغ نہیں ہوتا، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو جائے تو ہو جائے، 10 سال کی عمر بالغ ہونے کی عمر نہیں ہے۔ 10 سال کا بچہ نابالغ ہے،
اور نابالغ بچے پر ابھی شریعت کے احکام اپلائی نہیں ہوتے ہیں، لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، مگر تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ 10 سال کا بچہ بھی نماز نہ پڑھے اس کی پٹائی کرو، اس کو مارو۔ قرآن کہتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگار مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میرے بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ آپ کے گھر میں نماز کا ماحول ہونا چاہیے، نماز کا ایسا ماحول ہو کہ نماز کے اذان ہو تو عورتیں خالی سر پہ دوپٹہ، آج ہمارے یہاں اذان کا کیا احترام، ٹی وی چل رہا ہے تو ٹی وی کا والیوم کم کر دو، اذان ہو رہی ہے، موبائل پر بچہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، موبائل بند کر، اذان ہو رہی، بس اتنا اذان کا احترام ہے، بس ٹی وی کا والیوم سلو کر دو، موبائل کا ویڈیو بند کر دو، بس۔ اذان ٹی وی کا والیوم کم کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، اذان سر پہ دوپٹہ رکھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، اذان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف بلاتی ہے آپ کو۔ اور اگر آپ اذان کے بعد نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں تو گویا کہ آپ اسلام کے ان دشمنوں کے اس مشن کو پورا کریں جن کو اذان کی آواز پسند نہیں، پسند تو آپ کو بھی نہیں۔ بھائی اسلام کے دشمن یہی تو بولتے ہیں یہ 5 ٹائم کیوں لاؤڈ اسپیکر میں چلا رہے ہیں، کیوں بلا رہے ہیں یہ؟ تو آپ اگر اس اذان کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے تو پھر کیا فرق ہے آپ میں اور اسلام کے ان دشمنوں میں جو اذان کی آواز کو پسند نہیں کرتے؟ برے نماز کا ماحول پیدا کیجیے، ایسا ماحول پیدا کیجیے رات میں آپ کی بیوی تہجد کے لیے اٹھے تو آپ کو اٹھائے، آپ اٹھے تو اپنی بیوی کو اٹھائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے اس آدمی کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، بیوی اگر انکار کر دے تو بیوی کے چہرے پر پانی ڈال کے اٹھاتا ہے۔ اب بھائی میں نے حدیث پڑھ کے سنا دی، ابھی آپ کی ہمت اور آپ کی طاقت پر اگر آپ بیوی کے چہرے پر ہاتھ وہ پانی اگر ڈال سکتے ہیں اور اس سے جوابی حملے کو برداشت کر سکتے تو آپ اس حدیث پر عمل کریں۔ رات میں تہجد پڑھے اور اپنی اہلیہ کو، اپنی میڈم کو اٹھائے اور وہ نہ اٹھے تو پانی ڈال کے اٹھائے، اور اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھے اور اپنے شوہر کو اٹھائے اور شوہر انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی ڈال کے اٹھائے۔ گھر کو ٹوٹنے سے بچانا ہے تو ایک کام اور کرنا پڑے گا، گھر کے رشتوں کی جو بنیاد ہے وہ دکھاوے پر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں سب کچھ دکھاوے پہ ہو رہا ہے، اس نے ہمیں بلایا تو ہم اس کو بلائیں گے، ارے اس نے شادی کی ہم کو نہیں بلایا ہم کیوں بلائیں گے؟ یہ شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ صلہ رحمی تب کی جائے جب سامنے والا آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے؟ یہ تو میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے، میرے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ پتھر مارنے والے کو گلاب دیا جائے۔ میرے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ صل من قطع، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں بہت اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے ہیں، میں کیا کروں اے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا اگر واقعی میں تم ایسا کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد کرنے والا برابر تمہاری مدد کر رہا ہے، اور گویا کہ تم ان کے منہ میں راکھ بھر رہے ہو۔ آپ اپنی آخرت بنائیے۔ اگر آپ کی بہن کی طرف سے آپ کے تعلق سے کچھ کمی ہے، آپ ایک اچھے بھائی کا فرض نبھائیے۔ میں ایک قدم آگے بڑھ کے اور ایک بات کہتا ہوں، ہمارے بزرگ حضرات بیٹے ہیں، کسی کے 5 بیٹے ہیں، کسی کے 6 بیٹے ہیں، کسی کے 4 بیٹے ہیں، نیچرل بات ہے، انسان کو ساری اولاد سے یکساں محبت نہیں ہوتی۔ کہنے کو کہتا ہے انسان میرے لیے سب اولاد برابر ہے، مگر دل کے کسی کونے میں کسی اولاد کی محبت کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، نیچرل بات ہے۔ اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کے حقوق میں کچھ کمی اور کوتاہی کی ہے، اللہ کیا ان کی پکڑ ہوگا، مگر اولاد کو یہ ادھیکار نہیں ہے
کہ اگر ماں باپ نے ان کے ساتھ کچھ ناانصافی بھی کی ہے تو ماں باپ سے رشتہ توڑ لے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، ماں باپ سے یہ کہے کہ نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ رشتے محبت سے چلتے ہیں، وفاداری سے چلتے ہیں، خلوص سے چلتے ہیں۔ جس گھر میں بدگمانی آئے گی، جس گھر میں ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے کا مزاج آئے گا، جس گھر میں حسد آئے گا، جس گھر میں جلن آئے گی، وہ گھر ٹوٹ جائے گا میرے پیارے ساتھ۔ اگر گھر کو ٹوٹنے سے بچانا ہے تو سورہ حجرات کی ان آیتوں کو اپنے سامنے رکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو تحقیق کر لو۔ آج ہمارے یہاں 90% جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ ہر سنی سنائی بات کو مان لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، خبردار کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ آگے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر تہمت نہ لگاؤ۔ آگے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ یاد کرو۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی نہ پالا کرو۔ آگے فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کیا کرو۔ پھر مزید فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سماج کو توڑ رہی ہیں، گھروں کو توڑ رہی ہیں۔ اگر گھر کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، بدگمانی سے گھر کو دور رکھو، تجسس سے دور رکھو، غیبت سے دور رکھو، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو۔ اور آگے بڑھو میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے گھر اخلاقی اعتبار سے بھی ٹوٹ رہے ہیں، اخلاقی اعتبار سے ٹوٹ رہے ہیں۔ مسلمان کے گھروں میں ناجائز تعلقات پنپ رہے ہیں، رشتوں کے اندر، آپس کے رشتوں کے اندر ناجائز تعلقات پنپ رہے ہیں۔ کہیں دیور بھابھی کا رشتہ شرمسار ہو رہا ہے، کہیں اپنے کزنز کے ساتھ چاچا کے لڑکے، ماما کے لڑکے، تایا کے لڑکے، خالہ کے لڑکوں کے ساتھ تعلقات قائم ہو رہے ہیں، کہیں لڑکیاں بھاگ کر کے اپنے محبوب کے ساتھ شادی کر رہی ہیں۔ اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ماں بیچاری گھر سے نکلتی ہے پورا ایک دم بابا آدم کے زمانے کا نقاب پہن کے نکلتی، اور 18 سال کی اس کی جوان بیٹی سج سنور کے نکلتی ہے، اور اس کی نقاب پوش ماں اپنی اس جوان بیٹی کو پردہ کرنے کی تعلیم نہیں دیتی، جبکہ شریعت نے بوڑھی عورتوں کو پردے میں ڈھیل دی ہے کہ اگر عورتیں بوڑھی ہو جائیں، جب ان کے اندر کشش نہیں بچی، اٹریکشن نہیں بچا، تو اگر وہ باہر کی نقاب، باہر کی چادر نہ بھی پہنے، ایسے ہی نکل جائیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر نقاب میں نکلے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسے نکل جائیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ یا الٹا ہو رہا ہے، جو بزرگ ہے، جو اٹھیر ہے، جو ماں ہے، جو دادی ہے، جو نانی ہے، وہ نقاب میں ہیں، اور جوان بیٹی جو ہے وہ بے پردہ ہو رہی ہے۔ اور میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں کہ مسلمان گھروں کے اندر جو بے پردگی آ رہی ہے، ہم اس کا سارا قصور عورتوں کے سر پہ نہیں ڈال سکتے۔ اکبر الہ آبادی نے بڑی صحیح بات کہی تھی، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں پہ پڑ گیا۔ اسی اعظم گڑھ سے گزرتے ہوئے ذائقہ دربار ڈھابے میں رات کو 1 بجے میں گزرا ہوں، مسلمان فیملی ہے، جوان لڑکیاں ہیں، کار سے اترتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کھلے عام، ان کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ بھی ہم مسلمان ہیں، ہماری شناخت اسلامی ہے۔ مسلمان لڑکیاں ہیں، کھلے عام بے پردہ جو ہے وہ بیٹھ کر کے چائے پی رہی ہیں اور جو ہے اسنیکس کھا رہی ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں۔ اور ان کا بے غیرت باپ سیلفی لے رہا ہے، بے غیرت بھائی اپنی بچیوں کی تصویر لے رہا ہے۔ بے غیرت نہ بنو، غیرت مند بنو۔ محمد رسول اللہ غیرت مند تھے، صحابہ غیرت مند تھے، ہمارا رب غیرت والا ہے، ہمارا دین غیرت والا ہے۔ اے مسلمانوں غیرت مند بنو، بے غیرت نہ بنو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 بد نصیب ایسے ہوں گے، نہ تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا، نہ بات چیت کرے گا، نہ پاک اور صاف کرے گا۔ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا۔ نمبر 2 المرأة المترجلہ، مردوں کے جیسی چال ڈھال اپنانے والی عورت۔ اور نمبر 3 الدیوس، بغیرت مرد، بغیرت مرد، دیوس مرد،
الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں، جس کے پریوار میں بے حیائی ہو رہی ہو اس کو کوئی فرق نہیں۔ تو گھر کے اندر سے ہمیں یہ چیزیں نکالنی پڑے گی، بے پردگی کو نکالنا پڑے گا، بے حیائی کو نکالنا پڑے گا۔ اپنے گھر کے اندر آپ محرم غیر محرم کا فرق کیجئے۔ اپنے دور کا سب سے بڑا اللہ کا ولی بھی آ جائے، آپ قطعاً اس بات کی اجازت مت دیجئے کہ وہ آپ کے گھر کی عورتوں تک رسائی رکھے۔ کوئی پیر صاحب ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی حضرت ہے، گھر میں آئے، آپ کی جوان بیٹی ان کے سامنے آ رہی ہے، بے پردہ آ رہی ہے، کس نے اجازت دی بھائی؟ اس دنیا کے سب سے مقدس انسان تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتیں آتی تھی، اسلام قبول کرتی تھی، بیعت کرتی تھی، پردے کے اس پار عورتیں ہوتی تھی، اس پار اللہ کے رسول ہوتے تھے، اور پردے کی آڑ سے بیعت لی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کبھی بیعت کے ٹائم کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ ابھی ہمارے پڑوسی ملک کا ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا، ایک وہاں کے مولانا صاحب ہے، بہت بڑے وہاں کے اسپیکر ہیں اور بڑے انٹرنیشنل اسپیکر مانے جاتے ہیں، کسی خاتون کا انہوں نے نکاح پڑھایا، دیکھا کہ دلہا اور دلہن کے بیچ میں مولانا صاحب بیٹھ کے نکاح پڑھا رہے ہیں، دلہن سے بالکل چپک کر کے بیٹھ رہے ہیں۔ بعد میں لوگوں نے اعتراض کیا تو کہا کہ وہ لڑکی تو میری بیٹی کے برابر ہے۔ آپ کی بیٹی کے برابر ہے تو آپ چپک کر کے بیٹھیں گے؟ آپ کی بیٹی کے برابر ہے تو آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دیں گے؟ کون سی شریعت ہے، کون سا اسلام ہے یہ میرے نبی کا اسلام تو نہیں ہے، میرے نبی کا یہ دین تو نہیں ہے، اس بے غیرتی کی اجازت میرے نبی کے دین میں نہیں ہے۔ اپنی جوان بیٹیوں کو اگر پردہ کراتے ہو تو اپنی جوان بیٹیوں کو یہ بھی بتائیے میرے بھائی کہ تیرے خالہ کا جوان لڑکا، تیرے ماموں کا جوان بیٹا، تیرے چاچا کا جوان بیٹا، تیرے تایا کا جوان بیٹا، یہ تیرے بالغ ہونے کے بعد اب یہ سب تیرے لیے غیر محرم ہیں، اور غیر محرم سے پردہ کرنا چاہیے۔ اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ گے۔ اور مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے، آج تعلیم کے نام پہ بھی ہمارے یہاں بہت بگاڑ آ رہا ہے۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، ہم لڑکیوں کی تعلیم کے بالکل خلاف نہیں ہیں، لیکن آج آپ غور کریں، ہر شہر میں جو معیاری تعلیم ہے، جس کو ہم اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کہتے ہیں، بہترین انگلش میڈیم اسکول، وہاں کوئی ایجوکیشن چلتے۔ اور آج کا دور سب کے پاس موبائل ہے، آپ کا لڑکا یا لڑکی جب کلاس 6 میں پہنچا، 7 میں پہنچا، 8 میں پہنچا، لڑکا بالغ ہو چکا ہے، لڑکی بالغ ہو چکی ہے، یا بالغ نہیں ہوئے تو سمجھدار ہو رہے ہیں، ٹین ایجر ہو چکے ہیں، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں۔ اب اس مرحلے میں اگر آپ کا لڑکا لڑکی کو ایجوکیشن سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مخلوط تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو بے حیائی کی بنیاد پر وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن سے کچھ سمجھوتا کر لیجیے۔ ہمارے بچے تھوڑی کمزور تعلیم حاصل کرنے چلے گا، ان کو وہ معیاری اسکول نہ ملے چلے گا، مگر وہ ٹاپ اسکرٹ پہن کر کے، منی اسکرٹ اور ٹاپ پہن کر کے اسکول میں جائیں، یہ ہماری جوان بیٹی یہ کبھی گوارا نہ کو۔ ہماری بیٹیاں مخلوط تعلیم حاصل کریں، یہ کبھی گوارا نہ کو۔ سرفراز بزمی کا ایک شعر ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر آپ کی تعلیم، آپ کی بچیوں کی تعلیم اگر ان کو دین سے دور کر رہی ہے، اگر ان کو اللہ سے دور کر رہی ہے، شریعت سے دور کر رہی ہے، تو پھر یہ تعلیم بھی آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے فتنہ ہے میرے ساتھی۔ اپنے بچوں اور بچیوں کی بنیاد اتنی مضبوط کر دو، وہ انجینئر بنے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ دنیا کے کسی کونے میں جائیں، اپنی مریادہ کو نہ بھولیں، اپنی سیماؤں کو نہ بھولیں، اپنی حدود کو نہ بھولیں، اپنے ایمان کو نہ بھولیں، اپنے عقیدے کو نہ بھولیں۔ اور اس وقت ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، ابھی دلی میں جو معاملہ ہوا، میں جو ایک بات محسوس کر رہا ہوں، آنے والے دور میں اب آپ کے اور ہمارے بچوں کا میڈیکل لائن میں جانے پر بھی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، کھلے عام کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کا نام لے کے کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ تو ڈاکٹر بن کر کے بھی آتنکوادی بنتے ہیں۔ اب ہمارے چند لوگوں کے ناموں کے میڈیا میں اچھلنے کے بعد پوری قوم کو یہ تانا مارا جا رہا ہے کہ صاحب یہ تو پوری قوم جو ہے یہ دہشت گرد ہے، اور یہ انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، یہ رہیں گے آتنکوادی، یہ رہیں گے دہشت گرد۔ آگے آنے والے زمانے میں اور دور میں آپ کی نسلوں کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی، چیلنجز آنے والے ہیں آپ کے سامنے، ان کے لیے بھی آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ بھئی ہم تو صاحب پر ایک بات کہتے ہیں،
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، مگر وہ ڈاکٹر بن کر کے بھی بے دین نہ بنے، ڈاکٹر بن کر کے وہ دیندار رہے، اپنے اللہ کو پہچانتا ہو، اپنے رسول کو پہچانتا ہو، ایمان کو پہچانتا ہو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں مگر بے حیا نہ بنے، بے پردہ نہ بنے، بے غیرت نہ بنے۔ میرے پیارے ساتھیوں، گھر کو اگر ٹوٹنے سے بچانا ہے تو ایک کام ہمیں اور کرنا پڑے گا، اور یہ بہت اہم کام ہے۔ موبائل میں جیسے وائرس آ جاتا ہے تو موبائل سے ہم کچھ چیزوں کو نکالتے ہیں تاکہ وائرس ختم ہو جائے۔ گھر کے اندر بھی آج بہت سارے وائرس آ گئے، گھر کے اندر سے بھی اس وائرس کو نکالنا پڑے گا۔ اس میں سب سے بڑا وائرس شرک کا وائرس ہے۔ مسلمان کے گھروں میں تعویذ گنڈا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں شرکیہ جھاڑ پھونک ہو رہا ہے۔ کوئی بچی بیمار ہو گئی، دوا علاج کیا، ڈاکٹر نے کہا ساری رپورٹ نارمل ہے، ہمیں لگا جادو ہو گیا، کچھ اوپری ہو گیا۔ کیا بولتے ہیں؟ کچھ اوپری ہو گیا میری لڑکی کے اوپر۔ تو کس کو پکڑ کے لائے؟ کسی ملا کو پکڑ کے لائے، کسی اوجھا کو پکڑ کے لائے۔ اس نے کہا کہ نیبو کاٹ دو، نیبو کاٹ دو، اور گھر کے چاروں کونوں میں یہ دعا پڑھ کر کے کیل گاڑ دو۔ اللہ اکبر! ارے بھائی، جادو کا علاج بھی ہے قرآن و حدیث کے اندر، اس میں کوئی کیل گاڑنے کی ضرورت نہیں، کوئی نیبو کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ جو شرکیہ طریقے سے علاج ہو رہا ہے آج اہل حدیثوں کے گھروں میں بھی ہونے لگا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ گھروں میں صاحب قرآن کی آیتوں کے عدد بنا کے لٹکا دیے کہ گھر میں برکت آئے گی۔ گھر میں برکت قرآن کی آیتوں کو لٹکانے سے نہیں آئے گی، نہ ان کی گنتی لٹکانے سے آئے گی۔ گھر میں برکت آئے گی قرآن پڑھنے سے۔ مگر عجیب بات ہے، برگر اور پیزا کھانے والی یہ قوم ہر چیز میں شارٹ کٹ تلاش کرتی ہے، اسے قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے تو قرآن کو گھروں میں لٹکا رہی ہے۔ قرآن کو لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی، قرآن کو پڑھنے سے شفا ملے گی۔ اپنے گھروں سے تعویذ کو نکال دو میرے ساتھ، اپنے گھروں سے ناچ گانے کی چیزوں کو نکال دو، میوزک انسٹرومنٹس کو نکال دو، اپنے گھر سے تصویروں کو نکال دو۔ گھر کے اندر تصویروں کو لگانا، لٹکانا، ایلبم لگانا، گھر کے اندر فریم میں تصویروں کو لگانا یہ شوبہ نہیں دیتا، یہ مسلمان کے گھر کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورہ، جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے گھروں سے آپ بے حیائی اور بے غیرتی کو نکالو، اپنے گھر میں شرم و حیا کو پروان چڑھاؤ۔ بچیاں چھوٹی ہیں تبھی سے ان کو بتاؤ انہیں کپڑے کیسے پہننے چاہیے، انہیں لوگوں سے کیسے ملنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بچپن سے شرم و حیا کی تعلیم دو میرے ساتھی۔ اور ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کے بعد بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا نہیں بگڑے گا، آپ کی بیٹی نہیں بگڑے گی، کیونکہ دلوں کا ریموٹ کنٹرول تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل کا مالک تو اللہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا نبی اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے پایا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت پر نہیں لا سکے، بیٹے کو سمجھاتے رہے بیٹا آ جا میرے پاس، میری کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹا کہتا رہا کہ ابا جان میں کسی پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، آپ میری چنتا نہ کریں، آپ میری فکر نہ کریں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، دنیا میں بھی برباد ہو گیا اور آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے پریوار کا حصہ ہے، میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو تو نے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ نے جواب دیا انہو عمل غیر صالح، اے نوح تیرا بیٹا تیرے پریوار میں سے نہیں ہے، تیرے بیٹے کا عمل ٹھیک نہیں ہے، تیرے بیٹے کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ بھی بڑا چل رہا ہے، برادری پہ ناز، خاندان پہ ناز۔ پیدرم سلطان بود ہمارے ابا ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ارے ابا کیسے تھے، آپ کیسے ہیں؟ ابا کا حساب ابا سے لیا جائے گا، آپ کا حساب آپ سے لیا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو سید ہیں، اولاد رسول میں سے ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ یہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے، اولاد رسول ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، اور نوح علیہ السلام کوئی معمولی پیغمبر نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام اولو العزم، 5 پیغمبر ایسے ہیں، رسولوں میں 5 رسول ایسے ہیں جو اولو العزم ہیں، ان میں سے نوح علیہ السلام ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام تھے اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے۔
نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پا، آپ کے ابا آپ کو بچا لیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے۔ برادری پہ ناز کرنا بند کر دو، خاندان پہ ناز کرنا بند کر دو میرے بھائیو، اپنے ایمان کو سنوارو، اپنے عمل کو سنوارو، اپنے بچوں کی فکر کرو، اور ساری کوششوں کے بعد اللہ سے دعائیں کرتے رہو کہ اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ اور جب اللہ سے آپ دعا کریں گے تو میں 2 دعائیں آپ کو سکھا کے جا رہا ہوں۔ پہلی دعا جو آپ کو ملے گی وہ سورہ فرقان کے اندر قرآن کے 19ویں پارے میں ملے گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین ہم کو دعا سکھائی ہے۔ کیا دعا ہے وہ؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے پروردگار ہمارے بچوں کو، ہماری بیوی کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ ایک تو یہ دعا آپ یاد کر لیجئے، 19ویں پارے میں اس کو پڑھا کیجئے، اور دوسری دعا جو ہے وہ قرآن کے 26ویں پارے میں سورہ احقاف میں 26واں پارہ آپ کھولیں گے، ایک پیج کے بعد آپ یہ دعا مل جائے گی آپ کو۔ اور یہ دعا جتنے لوگوں کی عمر 40 سال کی ہو چکی ہے ان کو یہ دعا خاص طور سے پڑھنی چاہیے۔ یہ 40 سال کی عمر ہو جانے کے بعد اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لو، اپنی دعا میں شامل کر لو۔ کیا ہے دعا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو نعمت تو نے مجھ کو دی اور میرے والدین کو دی۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور بے شک میں مسلمان ہوں۔ یہ دعا ہے۔ یہ 2 دعائیں آپ اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیجیے۔ ساری کوششوں کے بعد، گھر کو سدھارنے کی، بچوں کو سدھارنے کی، بیوی کو سدھارنے کی ساری کوششوں کے بعد ان 2 دعاؤں کو میرے بھائیوں زندگی کا ایک معمول بنا لیجیے، اور کوشش یہ کیجیے کہ آپ کے گھر کی دعوت میں، آپ کے دسترخوان پہ نیک لوگوں کو آپ بلائیں۔ ایک صاحب بتانے لگے کہ آج کل شادیوں میں کیا چل رہا ہے، سمدھیانے والوں کی دعوت الگ ہے۔ لڑکے کی شادی ہو رہی ہے تو لڑکی کے گھر والے جو آ رہے ہیں ان کے لیے اسپیشل کھانا ہے، اور عام مہمان جو گاؤں کے بیچارے ہیں ان کے لیے سادہ کھانا ہے۔ پہلی بات تو یہ جو تفریق ہو رہی ہے یہ مناسب نہیں لگ رہی ہے۔ بھائی آپ نے سمدھی کو بلایا، اپنے بیٹے کی ہونے والی سسرال کے گھر والوں کو بلایا، وہ بھی آپ کے مہمان ہیں، اور گاؤں کے جتنے لوگوں کو آپ نے بلایا وہ بھی آپ کے مہمان ہیں۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے سب کو اچھا کھلائیے، طاقت نہیں ہے سب کو سادہ کھلائیے۔ یہ چند لوگوں کو اسپیشل ٹریٹ کرنا اور باقی لوگوں کے ساتھ نارمل ٹریٹ کرنا یہ بھی غلط اور نامناسب حرکت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں ایک چیز اور ہو رہی ہے، چن چن کے امیروں کو بلایا جاتا ہے۔ جو امیر لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے یہاں دعوتوں میں امیروں کو بلایا جاتا ہے۔ ان کے پڑوس میں بیچارہ کوئی غریب آدمی ہے، اس کا گھر خریدنے کے لیے تیار ہے، ان کو خالی اتنا معلوم ہو جائے کہ ہمارا غریب پڑوسی اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے، اس کو بلائیں گے گھر میں، دیکھ بھائی کسی اور کو مکان مت بیچنا، مجھے ہی بیچنا۔ اس کا مکان خریدنے کے لیے حاجی صاحب پڑوسی کا حوالہ دیں گے کہ میں تمہارا پڑوسی ہوں، مجھے اپنا مکان دینا، اور دعوت میں اس غریب کو یاد نہیں رکھیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا اس ولیمہ کا کھانا ہے یدعا لها الاغنیاء ویترک لها الفقراء، اس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ کے دسترخوان پہ جو دعوت کھانے کا معیار ہے وہ دنیا کی دھن دولت میں ہونی چاہیے۔ نیک لوگوں کو، متقیوں کو، علماء کو، اہل علم کو، اہل فضل کو آپ اپنے دسترخوان پہ دعوت دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور جو ایمان والا میرے گھر میں داخل ہو تو اس کو بخش دے۔
ایمان والا میرے گھر میں داخل. اپنے لڑکوں کی سنگت دیکھیے, آپ کا لڑکا کن لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. آج کل نیتا گیری کے چکر میں ہمارے نوجوان لڑکے جو ہے شرابیوں کے ساتھ, کرمنل کے ساتھ, گنڈوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, اور ہم بڑا خوش ہے ہمارا لڑکا تو بہت بڑا نیتا ہے, اور پردھانی کی دوڑ میں ہے, اور جو ہے وہ کسی اور چیز کی دوڑ میں ہے, نیتا گیری کی دوڑ میں ہے. ہم اس دوڑ میں رہنے کی وجہ سے اپنے جوان لڑکوں کی غلط سنگت کو بھی برداشت کر لیتے. غلط سنگت آپ کے پریوار کو تباہ کر دے گی, آپ کے بچوں کو تباہ کر دے گی, آپ کی بچیوں کو تباہ کر دے گی. میں بنارس میں کئی ایسے کالجز جانتا ہوں جو گرلز کالجز یا صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں, اور مسلمان یہ سوچ کر اپنی لڑکیوں کو وہاں پڑھا رہا ہے کہ صاحب یہاں صرف لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, چلو یہاں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, لڑکے نہیں پڑھتے. مگر لڑکیوں میں بھی ایک سے ایک لڑکیاں ہیں, اس میں کوئی بچلن ہے, کوئی آوارہ ہے, کوئی 10 لڑکوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے. اور ایسی لڑکیوں کے ساتھ جب آپ کی مسلمان لڑکی جو گھر سے نقاب میں نکلی تھی, جب ان کے ساتھ اٹھتی ہے, بیٹھتی ہے, چائے پیتی ہے, ان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں جاتی ہے, پھر ان کے رنگ میں رنگ جاتی ہے. تو صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے. اگر اپنے پریوار کو ٹوٹنے سے بچانا ہے, ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اخیر میں ایک بات کہہ کے بات اپنی ختم کرتا ہوں کہ گھر جو ہمارے ٹوٹ رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا جو دیوار ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ اب ہمارے گھروں میں مادیت بہت زیادہ ہے. مادیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک اچھا مکان آ جائے, اب چاہے وہ حرام کے پیسے سے آئے, ناجائز پیسے سے آئے, سود اور بیاج کے پیسے سے آئے. آپ یقین کریں, ابھی بنارس میں ہمارے مدرسے میں جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں کے ٹیچر کے ساتھ سائبر فراڈ ہوا. سائبر فراڈ کا مطلب, میں چونکہ ویڈیو بن رہا ہے تو تھوڑا سا لوگوں کو جاگروک بھی کر دیتا ہوں. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے موبائل پر کوئی آپ فیس بک چلا رہے ہیں تو کوئی آپ کے بہت خاص, جیسے مولانا فاروق عبداللہ صاحب میری جان پہچان کے ہیں, بہت اچھا تعلق ہے ان سے, ان کے نام سے فرضی آئی ڈی بنے گی, اور وہ فرضی آئی ڈی بنانے کے بعد وہ پہلے دیکھے گا کہ مولانا فاروق عبداللہ صاحب فیس بک پر کس کے ساتھ جڑے ہیں. اچھا مولانا موسیٰ صاحب کے ساتھ جڑے ہیں, اچھا امان اللہ بھائی کے ساتھ جڑے ہیں, اچھا فلاں کے ساتھ جڑے ہیں. جتنے لوگوں کے ساتھ جڑے ہیں ان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجے گا, اور دھیرے دھیرے 150 لوگوں سے دوستی کر لے گا فیس بک پر. اب وہ اس آئی ڈی بنا کر کے اس سے مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجے گا. مجھے لگے گا یار مولانا فاروق عبداللہ صاحب کا نام آ رہا ہے, میں ایکسپٹ کر لوں گا. یہ مولانا فاروق عبداللہ صاحب کے نام کی فرضی آئی ڈی ہے. اب آئی ڈی بن گئی اور میں جڑ بھی گیا اس آئی ڈی سے. اب وہ مجھ کو میسج کرے گا, میں تو سمجھ رہا کہ مولانا ہے, میں دعا سلام بھی ہو رہی ہے, حال چال بھی ہو رہی ہے. اب وہ کوئی جھوٹا بہانہ کرے گا کہ مولانا میں عمرہ کرنے آیا ہوں, سعودی میں پھنسا ہوں, ایئرپورٹ پر پھنسا ہوں, ایمبیسی والے جو ہے مجھ سے پیسہ مانگ رہے ہیں, اور یہاں میرے پاس میرا موبائل کام نہیں کر رہا ہے, وہاں دلی میں میرے ایجنٹ کے پاس پیسہ ہے, تو آپ ایک کام کیجیے, اس کو پیسہ دے دیجیے, میں آ کے آپ کو دے دوں گا. اس طریقے سے وہ میسج کر کے ہمارے مدرسے کے ٹیچر کو 1.5 لاکھ کا چونا اس نے لگا دیا. اب وہ اردو میں میسج کر رہا ہے, اور ہمارے ٹیچر کے استاذ کی آئی ڈی بنا کے وہ میسج کر رہا ہے. اس کا مطلب کہ وہ اردو بھی لکھنا جانتا ہے, اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے مدرسے کے جو مولانا صاحب ہیں ان کے کون کون استاذ ہیں اور کن سے ان کا گہرا تعلق ہے. اس کا مطلب کہ کوئی بہت پڑھا لکھا, اردو کا جانکار, عربی کا جانکار, مدرسے لائن کا پڑھا ہوا انسان ہے. آپ سوچئے حرام کھانے کا جس کو منہ لگ جائے وہ کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے. اور ابھی کل کی خبر ہے, ہمارے ایک بڑے خاص رشتہ دار کو میسج آیا, فون آیا رات, میں ممبئی پولیس سے بول رہا ہوں, اور آپ کے نام سے یہاں ممبئی میں ایک کھاتا, بینک میں کھاتا چل رہا ہے, اور ایک موبائل کا سم چل رہا ہے, اور آپ کے کھاتے میں 2.5 کروڑ روپیہ ٹرانسفر ہوا ہے جو آتنکوادی گھٹناؤں کے لیے استعمال ہو رہا ہے, آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا. آپ بیچارے کو سیدھے سادے آدمی سر تھر کانپنے لگے. پھر ویڈیو کال آیا, سامنے پولیس کی وردی میں آدمی بیٹھا ہے, پیچھے مہاراشٹر پولیس کا لوگو بھی لگا ہے. ایک دم ان کو یقین آ گیا. اس نے کہا میں جو بات کہہ رہا ہوں کسی کو بتانا نہیں ہے, کسی کو شیئر نہیں کرنا ہے. آپ کے کھاتے سے 2.5 کروڑ روپیہ نکلا ہے, آپ کے کھاتے میں غلط چیزوں میں استعمال ہوا ہے, آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے, ہماری جانچ میں سہیوگ نہیں کریں گے. وہ ہمارے رشتے دار بیچارے پریشان. آج انہوں نے ہم کو بلایا, میں نے کہا یہ بالکل فراڈ ہے, جھوٹ ہے,
पुलिस इस तरीके से किसी से वीडियो कॉल पे बात नहीं करती है। मैं उनको साइबर क्राइम के थाने पे लेके गया, जब इंस्पेक्टर ने उनको सारी बातें बताई तब उनको इतना। तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि साइबर फ्रॉड बहुत हो रहा है, हराम खोरों की तादाद बहुत बढ़ रही है। दूसरों के बैंक से कैसे पैसा लूटा जाए, दूसरों की जेब से पैसा कैसे निकाला जाए हराम तरीके से, यह काम बहुत हो रहा है। जैसे आजकल SIR का फॉर्म भरा जा रहा है, SIR के फॉर्म भरने में कोई OTP नहीं चाहिए। अगर कोई OTP मांग रहा है फौरन ब्लॉक कीजिए उस नंबर को। व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है बैंक के नाम से कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूं और ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपका खाता जो है वो उसको हम अपडेट कर रहे हैं। खबरदार किसी इस तरीके के नामालूम लिंक पर क्लिक मत कीजिए, चंद सेकंड में आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। और खास तौर से जो एजेड लोग होते हैं, कोई सरकारी टीचर है, रिटायर हो चुका है या रिटायर होने वाला है, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनके बारे में उनको अंदाजा होता है इनके खाते में अच्छा खासा पैसा होगा। तो साइबर क्राइम से हमें बहुत होशियार रहना है। बात इस पर निकली कि आज ये साइबर क्राइम, ये साइबर फ्रॉड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हराम खाने के लोगों को लत लग गई। लोगों को इससे मतलब नहीं है पैसा कहां से आ रहा है, लोगों को इससे मतलब पैसा आना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें हम सबका रोल है। मेरी माए बहनें अगर बात सुन रही हैं, उनसे भी कहूंगा, अगर आपका शौहर हलाल तरीके से कमा रहा है और आपके 2-4 शौक पूरे नहीं होते, कई साल से आप कह रही हैं सोने का मुझको एक ईयररिंग बना के दे दे और शौहर बेचारा नहीं उसकी कमाई में गुंजाइश बन रही, तो मेरी माँ बहनों सब्र से काम ले लो। तुम्हारी पसंद का सूट नहीं दिला पा रहा है शौहर, तो हराम कमाई की तरफ शौहर को आमादा न करो, हलाल को काफी समझो। और अगर आपको सब्र करने में मुश्किल आ रही है तो इस उम्मत की सबसे बेहतरीन औरतें, अल्लाह अकबर, हमारी माएं, हमारे नबी की बीवियां, कभी उनका लाइफ स्टाइल देख लो, कभी उनका तर्ज जिंदगी देख लो, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी। आज अल्लाह अकबर, हम तो सर्दियों में गीजर से वसूल कर रहे हैं, हमारे घरों में गैस के चूल्हे पे खाना बन रहा है, हमारे घरों में फ्रीज है, वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है। नबी के दौर की औरतें और हमारे नबी की बीवियों ने 2-2 महीना ऐसा काटा है घर में चूल्हा नहीं जला है। अम्मा आयशा कहती हैं 2 महीने तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी के घर में चूल्हा नहीं जला है। खजूर खा करके और पानी पी करके आले मोहम्मद ने 2-2 महीने गुजारे हैं। मेरी माँ और बहनों, सब्र भी तो कोई चीज है, तनाव भी तो कोई चीज है। अगर अल्लाह ताला सुकून की रोजी दे रहा है और आप अपने घर में चैन से अपने बच्चों के साथ इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। हराम करो कभी इख्तियार मत करो। हराम की कमाई घर में आएगी, वल्लाह घर का सुकून चला जाएगा, घर की बरकत चली जाएगी, घर में तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी, घर में बिगाड़ शुरू हो जाएगा, घर में फसाद शुरू हो जाएगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है, रब्बुल आलमीन हम सबको अपने अपने घरों की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम अपने बच्चों के ईमान और अकीदे की फिक्र करें। अल्लाह हमें तौफीक दे कि मरते दम तक, आखिरी सांस तक हम अकीदे तौहीद पर कायम रहे और अपने बच्चों को भी इसी अकीदे पे छोड़ के जाएं। रब्बुल आलमीन हमें अपनी शादी ब्याह में सादगी को अपनाने की तौफीक दे, शादी ब्याह में सुन्नत रसूल को अपनाने की तौफीक दे। इलाही आलमीन हमारे घरों में जो बिगाड़ हैं, जो रिश्तों में कड़वाहटें हैं, कहीं नंद और भाभी में कड़वाहट है, कहीं सास और बहू में कड़वाहट है, कहीं भाई भाई में कड़वाहट है, अल्लाह सबके दिलों में एक दूसरे का एहतराम और मोहब्बत पैदा फरमाते। अल्लाह ये कड़वाहटें खत्म कर दे, रिश्तों की एक खटास खत्म कर दे। अल्लाह एक दूसरे के रिश्ते को समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें से जो लोग नमाजों से दूर हैं उनको नमाजी बना दे। रब्बुल आलमीन जो रोजगार से परेशान हैं उनके रोजगार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हमारे वतन की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। इस मुल्क में वो ताकतें जो मुल्क को बांटना चाहती हैं, जो मुल्क के लोगों को आपस में लड़ाना चाहती हैं, अल्लाह ऐसी ताकतों को नाकाम कर दे। अल्लाह अमन और इंसानियत और भाईचारे की बुनियादों पर जो लोग मुल्क को चलाना चाहते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को तरक्की अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमाए, हमारे जान व माल की, हमारे इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। इलाही आलमीन हमारी वो बहनें जो किसी नादानी में आकर कुफ्फार के नरगे में चली गई हैं, ईमान को छोड़ दिया है, मुर्तद हो गई हैं, ऐ अल्लाह जिंदगी खत्म होने से पहले, सांसों की डोर थमने से पहले, दिल की धड़कन बंद होने से पहले, ऐ अल्लाह उन्हें वापस ईमान की राह पे आने की तौफीक अता फरमा।
اے اللہ ہماری بچیوں ہماری بیٹیوں کو زندگی کی آخری سانس تک دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل ایمان کے خلاف جو نئی نئی سازشیں رچی جا رہی ہیں، اے اللہ تو ایسے اسباب پیدا کر دے کہ یہ سازشیں بے نقاب ہو جائیں، اور جو مجرم ہیں حقیقی مجرم ہیں ان کا چہرہ دنیا کے سامنے آ جائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم۔